بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلام کی ایسی عظیم عبادت کے بارے میں بات کریں گے جو مومن کی پہچان، ایمان کی علامت اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا عظیم ذریعہ ہے۔ یہ عبادت ہے فجر کی نماز۔ فجر کی نماز صرف دن کی پہلی نماز نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومن کے لیے رحمت، حفاظت اور کامیابی کا پیغام ہے۔ جو شخص فجر کی نماز کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دن میں برکت عطا فرماتا ہے اور اسے اپنی امان میں لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نماز قائم کرو سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور فجر کا قرآن بھی، بے شک فجر کا قرآن حاضر کیا جانے والا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ فجر کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اس نماز کی گواہی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے درمیان رات اور دن کے فرشتے باری باری آتے ہیں اور فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز منافقوں پر سب سے بھاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر سب سے بھاری نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے۔ یہ حدیث ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم فجر کے بارے میں کتنے سنجیدہ ہیں۔ فجر کی 2 رکعت سنتوں کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہیں۔ جب 2 سنتوں کا یہ مقام ہے تو فرض نماز کی فضیلت کتنی عظیم ہوگی۔ فجر ادا کرنے والا اللہ کی حفاظت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ کی امان میں ہے۔ سوچئے، دنیا کی سب سے بڑی حفاظت اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے، اور فجر کی نماز پڑھنے سے بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ فجر اور جنت کی بشارت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو 2 ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر اور عصر ادا کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فجر کی نماز چھوڑنے کا نقصان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا خواب بیان فرمایا کہ ایک شخص کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا۔ فرمایا گیا، یہ وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا تھا مگر اس پر عمل نہیں کرتا تھا اور فرض نمازوں خصوصاً فجر سے غفلت کرتا تھا۔ استغفر اللہ۔ فجر کی نماز اور نور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اندھیروں میں مسجد کی طرف چلنے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت دے دو۔ فجر کے وقت مسجد جانا اسی فضیلت میں شامل ہے۔ فجر کے وقت برکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ اسی لیے کامیاب لوگ ہمیشہ صبح جلدی اٹھنے کی عادت اپناتے ہیں۔ شیطان کی گرہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان رات کو انسان کی گدی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ اگر انسان بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، نماز پڑھے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، پھر وہ انسان خوش اور چست ہو کر دن کا آغاز کرتا ہے۔ صحابہ کرام فجر کی نماز کے لیے غیر معمولی اہتمام کرتے تھے۔ شدید سردی، بارش، بیماری اور سفر میں بھی جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ فجر کی نماز قضا ہونے پر افسوس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام سفر میں ایک مرتبہ سو گئے اور فجر کا وقت نکل گیا۔ جب بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید فکر ہوئی، فوراً نماز ادا فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ فجر کے بعد بیدار رہنا، ذکر کرنا، قرآن پڑھنا اور حلال روزگار کی کوشش کرنا رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ فجر کی نماز کی پابندی کیسے کریں؟ نمبر 1، جلدی سونے کی عادت بنائیں۔ نمبر 2، سونے سے پہلے الارم لگائیں۔ نمبر 3، فجر کی نیت اور دعا کریں۔ نمبر 4، رات کے گناہوں سے بچیں۔ نمبر 5، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا عزم کریں۔ نمبر 6، فجر کے بعد کچھ وقت ذکر اور قرآن کے لیے نکالیں۔
फजर के बाद के अज़कार। फजर के बाद आयतल कुर्सी पढ़ें, सूरत इखलास, सूरत फलक और सूरत नास पढ़ें। तस्बीह फ़ातिमा, सुबहान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, अल्लाह अकबर 34 बार, इस्तग़फ़ार पढ़ें। दरूद शरीफ पढ़ना बहुत बाइसे अजर है। फजर की नमाज मोमिन की कामयाबी का राज है। जो शख्स फजर की हिफाजत करता है, अल्लाह ताला उसके दीन, दुनिया, रिज़्क, सेहत और वक्त में बरकत अता फरमाता है। आज ही अहद करें कि हम फजर की नमाज कभी जानबूझकर नहीं छोड़ेंगे, वक्त पर अदा करेंगे और अपने घर वालों को भी इसकी तरगीब देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें पाँचों नमाज़ों खुसूसन फजर की नमाज की पाबंदी नसीब फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अच्छी बात को फैलाना सदका जारिया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और डेली हदीस के लिए चैनल को फॉलो करें। कल मिलते हैं एक नई आयत, एक नई हदीस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।